یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی فرحاد نیو لائف فیلوشپ چرچ کے پلیٹ فارم سے خدا کے وعدوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے جو خدا کا خوبصورت اور لا تبدیل وعدہ جو آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ہے، وہ 16واں زبور اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ اور خدا کے خوبصورت اور لا تبدیل کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ آمین۔ میرے بڑا خدا کا خوبصورت کلام اور خوبصورت وعدہ۔ بیسیکلی اس آیت میں خدا کا بندہ داؤد اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جب میں نے خداوند اپنے خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، اپنی ہر ایک بات میں، اپنے ہر ایک فیصلے میں، اپنے ہر ایک خیال میں، جب میں نے خداوند اپنے خدا کو پریورٹی دی، تو پھر خدا نے بھی مجھے پریورٹی دی اور میرے داہنے ہاتھ رکھا۔ کیوں رہا؟ تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ جنبش کے لیے میرے جو انگلش کے 3 ورڈ میں نے سرچ کیے۔ ایک ورڈ ہے موو، یعنی ہلنا یا ہلانا، اور ایک ورڈ ہے شیکن، یعنی گرانا، اور تیسرا ورڈ ہے ایجیٹیشن، جس کا مطلب ہے پریشان کرنا، ہلچل پیدا کرنا یا خیالات کو الجھانا۔ تو میرے جو خدا کا بندہ خدا پر اپنے اس بھروسے کو اور یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ جب میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، تو پھر میری زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں آئے کہ مجھے گرا سکیں، مجھے ہلا سکیں، یا میرے خیالات کو الجھا سکیں، یا میری زندگی میں ہلچل پیدا کر سکیں۔ تو میرے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے، روحانی برکات آئیں، روحانی نعمتیں آئیں، خدا کی بلیسنگز آپ کی زندگی سے ظاہر ہوں، اور آپ کبھی بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر گرے نہ، اور آپ کی زندگی میں ہلچل پیدا نہ ہو، آپ کے خیالات الجھے نہ، تو پھر آپ ہمیشہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھیں۔ میرے جو یہ ہماری قابلیت نہیں کہ ہمیں جنبش نہ ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا جو ہمیں جنبش نہ ہونے دے گا۔ میرے جو زندگی بسر کرنے کا یہ کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے کہ خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور جب آپ ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو پھر آپ کے حصے میں اعلیٰ ترین خدا کی رفاقت اور اس کی پاک ترین محبت اور دائمی تسلی آئے گی، اور ذہن کا پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ خداوند کو ہمیشہ پریورٹی دینا اور اپنے سامنے رکھنا، اور پھر اس فیصلے پر قائم رہنا۔ میری جو بڑی پیاری بات کہ اگر آپ نے اس بات کا فیصلہ یا ارادہ کر لیا ہے کہ آج آپ اس کلام کو سن کر کہ خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے اور خدا کو ہمیشہ پریورٹی دیں گے، تو پھر اپنے اس وعدے اور ارادے پر قائم بھی رہنا ہے۔ میرے جو نگاہ ہمیشہ خداوند کی آنکھ پر اور کان ہمیشہ اس کی آواز پر لگے رہیں۔ اس بات کو غور کیجیے، نگاہ ہمیشہ خداوند کی آنکھ پر اور کان ہمیشہ اس کی آواز پر لگے رہیں۔ میرے جو جب رات کے پہر میں یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا آیا، تو پترس اور کچھ شاگرد اس کشتی میں تھے۔ تو جب پترس نے خدا سے کہا کہ خدا حکم کر تاکہ میں بھی پانی پر چل سکوں، تو خداوند یسوع نے کہا کہ چل، اور جو پانی پر چل رہا تھا تو اس کی آنکھ خداوند پر لگی تھی اور اس کے کان خدا کی آواز پر لگے تھے، اور وہ پانی پر چل رہا تھا، یعنی ناممکن کام کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس کی آنکھ ہٹی خداوند سے اور اس کے کان ہوا پر لگ گئے، اس سناٹے پر لگ گئے، اس پانی کے شور پر لگ گئے، تو پھر وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہماری آنکھ اپنے خداوند سے ہٹے گی، ہمارے کان خداوند کی آواز سے ہٹیں گے، تو پھر ہم ڈوب جائیں گے، پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، ایماندار خدا پرست آدمی کی یہی مناسب حالت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ خداوند کی آنکھ پر اور کان ہمیشہ اپنے خدا کی آواز پر لگے رہتے ہیں، اور اس کا خدا اس کے نزدیک ہوتا ہے،
اس کی نگاہ کے افق پر چھایا رہتا ہے، اس کے خیالات پر چھایا رہتا ہے، زندگی کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی سوچ کا محور ہوتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کی بات میں، اس کے خیال میں، اس کے ہر ایک پہلو میں خداوند کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے جو کیا کیا برائیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، کیا کیا گناہ ہیں جن پر ہمیں غالب آنا چاہیے، کیا کیا خصوصیات ہیں جو ہم سے ظاہر ہونی چاہیے، کیسی کیسی خوشیاں ہیں جن کا ہمیں تجربہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا جب ہم خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے خداوند کو پرائرٹی دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے جو محفوظ رہنے کا خوبصورت طریقہ یہی ہے، جب ہر وقت خدا ہماری سوچ میں ہو تو ہمیں احساس تحفظ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے داہنے ہاتھ ہے، ہمیں جنبش نہ ہوگی، یعنی ہمیں پریشانی ہماری زندگی میں نہ آئے گی، ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، ہمارے خیالات ہمیں الجھا نہیں سکتے۔ ہاللیلویہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور خدا کی نزدیکی اور قربت کے باعث تسلی اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہماری رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے داہنے ہاتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہم ڈر، خوف، جبر، فریب، مایوسی اور پریشانی میں نہیں رہتے، اور نہ ہی ان کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ جب خدا کسی انسان کے داہنے ہاتھ کھڑا ہو تو یقیناً وہ انسان قائم رہے گا۔ خدا مجھے قائم رکھتا ہے، خدا آپ کو بھی قائم رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ میرے جو خدا اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی دہشت ہے، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہمیں کوئی چیز بھی خدا کی محبت سے الگ اور جدا نہیں کر سکتی۔ میرے جو میں ہی مانگتا ہوں کہ خدا آج کے چھوٹے سے میسج اور کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کرے کہ آپ ہمیشہ داؤد کی طرح یہ کہہ سکیں کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ ورڈ غور کیجیے، ہمیشہ، کسی ایک بات میں نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ جب آپ اور میں ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہوگا کہ وہ ہمارے داہنے ہاتھ ہوگا تاکہ ہمیں بچائے، ہماری زندگی میں ہلچل پیدا نہ ہو، ہماری زندگی میں پریشانیاں، مشکلات اور مصیبتیں نہ آئیں۔ تو میں مانتا ہوں کہ خدا آج کے اس کلام سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔